وسیم بادامی کے متعلق پہلے تو آپ کچھ, میں جب بھی وسیم بادامی صاحب کا نام لیتا ہوں آپ نا یہ ایک اسمائل ہوتی ہے, یہ کیا کون سی شرارت ذہن میں آتی ہے؟ میرا نام لیں گے تو وہ سیریس ہو جائیں گے. کیونکہ ان کو اپنے ایکسپریشن, وہ آپ کو سیریس لیتے ہیں, آپ انہیں مذاق میں لیتے ہیں. ان کا مذاق میں لینے کا مطلب ہے کہ وہ سیریس ہیں. اچھا, ان کو اپنے ایکسپریشنز پہ بڑا کنٹرول ہے. وسیم بادامی صاحب کا جو اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا, وہ جو محترم یا محترمہ تھی کو پتہ لگا؟ نہیں ابھی تک پتہ تو آپ لوگوں کو لگ گیا ہوگا. وہ بعد میں پوسٹ نہیں نہ آئی, ہم تو بڑا تیار ہو کے ساری رات بیٹھے رہے, کچھ آنے لگا, آنے والا ہے, ریکور کر لیا تھا. مجھے تو میں تو ساتھ ہی پیچھے ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ تیرا بھی کروں. میں نے کوئی ٹویٹ کی. جی 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 جی, وہ میں نے دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کا بھی کچھ دکھائیں, آپ نے کہا نہیں, خاموش رہو, تمہارا بھی کرتا ہوں. تو وہ ہیکر تو مجھے ہی پڑ گیا تھا, لہٰذا میں تو, وہ کوئی آپ لوگوں کا کامن فرینڈ تھا, آپ کو بھی جانتا تھا, وہ بادامی صاحب کو بھی جانتا لیکن وہ تھا, تفصیلات کچھ جانتا تھا اس میں کوئی شک. ٹھیک ہے, اور کچھ تفصیلات ایسی تھیں بھی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں. دیکھیں میں وہ اپنے جواب دیں بادامی صاحب, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یار ہم وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ضرور ہوئے ہیں. جی جی, لیکن مگر یہ شرارت نہیں کرتے ہیں آپ. ماضی نہیں ہے, یا میں نے کوئی شرارت نہیں کی ہوگی, یا میں نے کوئی ہینکی پینکی نہیں کی ہوگی. میں بالکل ایک عام انسان ہوں اور مجھ سے بہت ساری. اچھا, میں آپ کو ایک بتاؤں کہ روایتی طور پہ کسی انسان کے ساتھ میں نے ظلم اور زیادتی نہیں کی ہوگی, یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں. روایتی طور پہ کسی شخص کو ملیں جو کہیں نہ کہیں آپ سے ملا ہو, تو وہ پتہ کیا کہے گا, او بھائی اقرار اور بادامی, او تو نہیں پتا, پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن لوگ کرتے رہے اور ہم خود بھی اپنا بھی مذاق اڑاتے رہے اکثر جب ہم دونوں ساتھ ہوتے تھے. اور بادامی صاحب کے ساتھ آپ کی کبھی لڑائی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک؟ نہیں, کوئی لڑائی نہیں. ہم نے وہ یہ نہیں دیکھے, میرا اس کا تقریباً 20 سال کا تعلق ہے. کیا بات. اور جس دن وہ کراچی سے ہائر ہوئے اس دن میں یہاں سے ہائر ہوا. ہم نے دبئی میں ہوتا تھا, وہ بیچارے ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے, کھانا وانا بنا, وہ بیمار بھی رہے کچھ عرصہ تھوڑا سا وہاں پہ, تو وہ میں ان کی طرف چلا جاتا تھا, تو ہم نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے. اچھا, تب ہم بڑے شریف ہوتے تھے. میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم تھوڑا سا آگے جا کے تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئے تھے, تو ہم دبئی میں اگر گڑبڑ ہو کے جاتے تو کتنا مزہ کرتے, ورنہ تو یہ تھا کہ ہم نارملی ویسے ہی گھومتے پھرتے تھے, اور میں دبئی کے ہم نے کوئی خاص جو ہے نا وہ لطف نہیں لیا جس کے لیے لوگ دبئی کو جانتے ہیں. اچھا, بادامی صاحب کی ایک اچھی اور ایک بری عادت. بادامی صاحب کی بری تو نہیں میں کہوں گا, آپ کہیں گے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہم ان سے دو باتوں میں شکوہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ انیشلی ہم ان کو بہت کنجوس سمجھتے تھے, ابھی بھی سمجھتے ہیں, اور وہ ہیں بھی, وہ مانتے بھی ہیں. وہ کنجوس نہیں کہتے ہیں, وہ کفایت شار کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر میں نے یہ 15,000 روپے خرچ کرنے ہیں فار ایگزامپل کسی چیز کے, وچ میک سینس, تو یار اتنی تو میرے فلاں بندے کی تنخواہ ہے پورے مہینے کی. تو وہ کہتے ہیں میں اس طرح سے ذرا میرا تھاٹ پروسیس, اور آپ لوگ ذرا وہ ہم ذرا تھوڑے سے اور طرح دوستی کا وہ لیتے ہوئے لیوریج, تو آپ کنجوس. ان سے ایک اور شکوہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنی بات نہیں بتاتے ہیں, ہمیں کہیں اور سے پتہ چلتی ہیں چیزیں. آپ کچھ پتہ لگا؟ بہت بار, بہت ساری چیزیں, لمبی فہرست. اچھی چیز آپ نے نہیں بتائی. اچھی چیز یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں. ان کے نظریات, ان کے خیالات کے حوالے سے میں بالکل بہت دیانتداری سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کسی طرح میں کسی بھی بندے کے لیے حلف دے سکتا ہوں نا کہ جو بددیانتی کے بغیر بات کرتا ہے تو ان میں سے وسیم بادامی ایک ہوں گے, کہ جو بات وہ کرتا ہے اس پہ وہ یقین بھی رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے وہ بات کر رہا ہو. اس کے علاوہ ویسے جو ایز فرینڈ گاٹ اے ویری گڈ سینس آف ہیومر, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ اچھا وٹی آدمی کوئی اور نہیں دیکھا. اور اس سارے عرصے میں آپ دیکھیں کہ میرا ان کا جو ریلیشن ہے اس میں وہ, میں آج تک ان کو بادامی صاحب کہتا ہوں, آپ سامنے ہم اکیلے بھی بیٹھے ہوں تو نہیں کرتے ایک دوسرے کو, اور وہ مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں. ابھی حال ہی میں ان پہ بھی تنقید شروع ہوئی تھی کہ آپ اپنے بچے کو کیوں نہیں بٹھاتے, پھر انہوں نے میرے خیال اس پہ کوئی ویلاگ بھی بتایا. یہ میرے خیال یہ شان رمضان میں ہوا تھا. نہیں, شان رمضان میں بیٹھتے تھے ان کے بچے. ہاں, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پہلے آتے تھے اب نہیں آتے. تو ماشاءاللہ پہلاج صاحب اور یہ دونوں ملے بھی ہیں اس بار, اب وہ دونوں بچوں والے سیگمنٹ میں بیٹھ نہیں سکتے. آپ کے جو دوست صاحب ہیں انہوں نے آپ کو دیکھ کے کچھ سیکھا نہیں؟ بادامی صاحب نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ 3 کر لیں تو چلیں, کو ہمیں بھی کچھ بتائیں, یا کو فہد مصطفیٰ صاحب نے کوئی بہت سارے راز ہیں. نہیں ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا زندگی. آپ کی ماشاءاللہ 3 ماشاءاللہ ٹھیک چل رہی ہیں الحمدللہ, اور زندگی بیلنس چل رہی ہے بہت. میں تو پروردگار اللہ نے جو فیصلے کر دیکھیں, میں پھر کہتا ہوں, میں ہمیشہ مذہب سے آپ کے پلیٹ فارم سے, کہ یہ کوئی ترغیب نہیں ہے, میں اس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہتا جی بہت اچھا کام میں سارے کروں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں میں نہیں بتانا, مطلب نو ون نوز کہ کیا ریزنز تھیں اور کن کن وجوہات, یعنی کوئی کسی شوق کی وجہ سے نہیں, میں نے ٹارگیٹ بنایا ہوا جی میں نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے تو وہ ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پروردگار نے جو فیصلہ مجھ سے کروایا وہ بہترین ہو گیا. اور آپ کی میرا خیال ہے کہ یہاں پہ قرۃ العین بھابی بھی اور
عروسہ بھابی ہاں، بھی وہ ساتھ دونوں یہیں پہ رہتی ہیں, مطلب کہ آپ کی پہلی بیوی اور تیسری بیوی یہاں پہ ایک ہی چھت پہ رہتی ہیں, اور جو فرا آپی ہیں وہ یہاں سے کچھ فاصلہ. اور آپ میرے خیال ایک گھر بنا رہے ہیں جہاں پہ مطلب تمام فیملی شفٹ ہوگی؟ نہیں تمام نہیں, دیکھیں یہ بھی اپنی مرضی سے یہ نہ ہوتا ہے کہ جی میں نے رکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کی جو ول ہے, جس کی جو سہولت ہے, اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے. تو بالکل ایسا ہرگز نہیں. اچھا, میں نا لوگوں کے کمنٹ سیکشن سے ضرور کویشچن لیتا ہوں, تو ایک یہ کویشچن مجھے آتا ہوتا ہے جو بہت سے سنگل افراد ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اقرار بھی سے پوچھیں کہ انہوں نے کون سے کچھ دربار میں کوئی پانی ڈالا, ایسا کیا کیا کہ ماشاءاللہ 3 دن کی نہیں ہو پا رہی. اور دوسرے افراد جو یہ تو دیکھیں ہم یہ کوئی پھر میں کہوں گا یہ تو ذمہ داری ہے نا, ورنہ چھپا کے کرنا یا چھپا کے نکاح کرنا, فار ایگزامپل بہت سارے ہزاروں مثالیں آپ کو اپنے مل جائیں گی, یا ویسے ہی منہ مارنا یہاں وہاں, وہ کتنا آسان کام ہے کہ آپ نے کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں لی, آپ نے کوئی ذمہ داری بھی نہیں لی, آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی بھی اٹیچ نہیں ہو رہی, اور آپ سب کچھ کرتے بھی پھر رہے ہیں. تو اگر تو کسی شوق کی وجہ سے کیا جائے نا, لوگ کہتے ہیں عیاشی اور یہ وہ, تو اگر تو پرپز یہ ہے تو پھر تو وہ دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. پاکستان کے باہر بھی ہم جاتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ظاہر ایک فالوئنگ ہے, اس میں سے بہت سارے امکانات ایسے نکالے جا سکتے ہیں. یہ تو رسپانسبلٹی ہے, اور وہ رسپانسبلٹی لینے کی وجوہات تھیں. یعنی اگر آپ نے صرف عیاشی کے لیے اور کسی خوشی کے لیے کرنا ہے کہ جی بلے بلے جی میں نے, تو پھر تو آپ کیوں ایک ذمہ داری لیں. ایک چھت کے نیچے 2 بیویوں کو رکھنا آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ مطلب کہ ایک وہ رہنا ان کی بھی وہ بھی بڑی خوشی سے رہ رہی ہیں, تو ہاں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. تو وہ کیسا آپ کے لیے کیسا ایکسپیرینس تھا کہ آپ کے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے 2 ازدواجی رشتے میں گیپس ہوتے ہیں, کچھ وہ فل ہو گئے ہیں فیملی کے اندر, اور بہلاج بھی بڑا اچھا سیٹل ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ عروسہ کے ساتھ تو بہت زیادہ گھومتی ہیں. اچھا, لوگوں کو بس اوقات بہت عجیب چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ جب وہ کہتے ہیں کسی کے جوتے میں پاؤں رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر شاید. اب اختتام کی طرف چل رہے ہیں, میں نے کہا کہ ایک سنگل یہ پوچھتے ہیں, اور کچھ جو گھریلو خواتین ہیں وہ پتہ ہی کہتی ہیں کہ اقرار کی اپنی کسی فیملی ممبر کے ساتھ کوئی دوسرے یا تیسرے نکاح میں ہوتی ہیں, اس کو کیا پتا ہو کہ عورت کا کیا دکھ درد ہوتا ہے. اور ایون کہ ہماری بہت سی جو بھابیاں ہیں ان کے جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو ان کے تھمبنیل پہ کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں کہ نا وہ ایموشنل اٹیچمنٹ کا, کہ جی یہ دیکھیں اقرار کی مثل نے کیا کہہ دیا. I can completely understand کہ جو خواتین تنقید کرتی ہیں وہ آؤٹ آف انسیکیورٹیز جو آلریڈی ہماری خواتین کو ویسے ہی ہوتی ہیں, فون چیک کر رہے ہوتے ہیں کہیں اور بات نہ کرے, کہیں اور دیکھے نہیں, اینڈ آل دیٹ, تو وہ ان کی جو جینون ان کی انسیکیورٹیز ہیں تو مجھے بالکل سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کوئی گاؤں کا وڈیرا نہیں ہوں, میں کوئی جو ہے نا سردار نہیں ہوں کہ جس نے زبردستی 3 عورتوں کو قید کر کے رکھ لیا ہے. وہ تمام عورتیں پڑھی لکھی ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس نے ماسٹرز سے کم کیا ہوا ہو, ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ جس کی سوشل میڈیا پریزنس نہ ہو, ان میں سے کوئی نہیں ہے جو خود اپنے, یعنی کوئی ایسا نہیں کہ پیسے کے بلبوتے پہ میں نے, یہ سب وہ ہیں جو اپنی زندگی خود گزار سکتی ہیں, گزار رہی تھیں. کسی نے اینی کے اپنے بزنسز ہیں, فرا کے اپنے کام ہیں, روسا کے اپنی, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ زبردستی باندھ کے کسی کو کر دیا. تو آپ سوچئے کہ اگر سب سمجھدار ہیں, سب انڈیپینڈنٹ ہیں, سب کی اپنی ایک وائس ہے, تو وہ ظاہر ہے یہ بھی لوگوں کا پیار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ اس لیے وہ دیٹ از وائی وہ بات کرتے ہیں. اچھا, آپ نے منصور بھائی کی پوڈ کاسٹ میں جو ذکر کیا تھا کہ ایک شوبیز کی بھی تھیں, وہ بھی ہنسی خوشی چاہ رہی تھیں, اور وہ چوتھی تھی, دیکھیں تیسرا ہی تھا معاملہ, کہ ہو چکا ہوا نہیں, تیسرا پھر ہو گیا نا, وہ تو ابھی ہوا نا, وہ تو پہلے. اچھا, وہ آپ نے مس کرا دی تھی, ورنہ 4 ہو گئی نہیں, ورنہ آپ کا شرعی پہلو کمپلیٹ ہو جانا تھا. وہ تو یہ تھا کہ وینیو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, اور وہ شوبز سے تھی, ورنہ تو اس طرح یعنی قصے تو بہت سارے ہوں گے نا. یہ مارننگ شو تو نہیں کرتی تھی؟ نہیں, بس جانے دیجیے. اچھا, کیونکہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ پتا, مطلب کہ اگر وہ ہو جاتی تو پھر آپ کی 4 ہو جانی تھی, پھر 4 ہو جانی تھی, پھر یہ فیصلہ مطلب, لیکن شرعی بریکٹ پوری ہو جانی تھی. آپ شرعی بریکٹ پورے کرنے کے خواہ ہیں؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں, میں نے تو پہلا بھی سوچ کے دوسرا بھی یہ نہیں کیا کہ میں نے کرنا ہے, میری زندگی کا مقصد ہے 3, سب کچھ بغیر سوچے ہو رہا ہے, ہو گیا نا اب تو. لیکن یہ لیکن شاید اب فل سٹاپ لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں میرا بچے کی بارے میں ہم جب بھی سوچتے ہیں, میں لٹرلی میں کسی بھی اچھی لڑکی کو اگر گزرتی ہے انٹرنیٹ پر یا ریل میں کسی میں, میرے ذہن میں پہلا جاتا ہے ذہن میں honestly کہ یار اب تو اس کے لیے کتنی کیوٹ ہے, کتنی اچھی ہے, پہلاج کے لیے اس طرح کی بچی ہونی. مطلب کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کافی حد تک